ان کی اتھارٹی اتنی تھی کہ میں خود ساتھ لے کے گیا تھا عمران خان کو اس کیس میں، اور وہ جو جج صاحبہ تھی وہ کورٹ میں موجود نہیں تھی، اور آپ لوگوں نے وہاں کھڑے ہو کے ویڈیوز بنائی تھی۔ تو یہ جو عدلیہ ہے، آئینی ترمیم لانے کے بعد اس کے دو نتائج نکلے ہیں۔ عام آدمی کے لیے تو کیسز چل رہے ہیں، لیکن وہ کیسز جن میں خاص لوگ مینجمنٹ کرتے ہیں وہ کیسز نہیں چلنے دیے جا رہے۔ یہ میں نے جس طرح پہلے کہا، عدلیہ کی آزادی پہ 26ویں آئینی ترمیم سے بھی بڑا داغ ہے یہ کہ اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اتنے تگڑے ہو جائیں کسی اور جگہ بیٹھ کے وہ ہینڈلنگ کریں جو کیسز کی مینجمنٹ ہے۔ اچھا سر، ہر عید سے پہلے بھی یہی دعویٰ کیا جاتا رہا، اس کے بعد ابھی بھی یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی چیزیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں کہ عمران خان کو جس طرح پاک بھارت کشیدگی کے دوران وہاں پہ بریفنگ دی گئی ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک امریکہ سے ایک وفد آیا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں عمران خان نہ امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، نہ عمران خان مقتدرہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب تو شک دور ہو جانا چاہیے سب کا، اور وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ جو پبلک اسٹرینتھ ہے ہماری اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسی طرح کی جو فیک نیوز پھیلانے والے ہیں وہ کہتے تھے کہ فلانی جگہ پہ ایک تیار ہو گیا ہے جو فارورڈ بلاک ہے وہ بننے والا ہے، بنا نہیں بنا۔ اسی طرح سے یہ بھی کہنا کہ عمران خان کے پاس کوئی گیا تھا، کوئی نہیں گیا تھا، کوئی آیا تھا، یہ ٹیمیں بنی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس گڈ بوائے کا رول ہے، وہ یہ خبریں پھیلاتے رہتے ہیں۔ ان سے نہ عمران متاثر ہوتا ہے، نہ میں متاثر ہوتا ہوں، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو اصل طاقت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو تینوں سروسز ہیں ان کے بارے میں ایک قانون ہے جو انگریز کے زمانے میں بیسیکلی بنایا گیا تھا، وہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں END رولز، ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رولز۔ جو سرکاری ملازمت میں ہے، جو سرکاری عہدے پہ ہے، جو سرکاری تنخواہ لیتا ہے، جس کے پاس وسائل سرکاری ہیں، اس کے لیے دو رولز میں بنیادیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایفیشنسی اس کی دیکھی جائے گی، اور دوسرا اس کا ڈسپلن، یعنی جس محکمے میں اس کا 100% ڈسپلن جو اس کے اوتھ میں اس کا پابند ہوگا۔ اگر کوئی وہاں سے نکل کے یہ کہے کہ میں عوام میں پاپولر ہو گیا ہوں، تو اس کو ہمارے کسی امیدوار کے ساتھ پنڈی کی کسی کونسلرشپ کی سیٹ پہ کھڑا ہو جانا چاہیے، پتہ لگ جائے گا کتنی پاپولرٹی ہے۔ جو ایفیشنسی اور ڈسپلن کے علاوہ سرکاری ملازموں کے لیے سرے سے پاپولرٹی اور عوامی پذیرائی، یہ ان کو نااہل کرتے ہیں، اور سرکاری عہدے کے لیے جو نااہل ہو اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 199(3) کے اندر ریمیڈی بھی موجود ہے۔ اس لیے پاکستان کا بہت بڑا گندا ماحول کر دیا گیا ہے کہ جس کا وہ کام ہے وہ کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا کام زیادہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ کیس لگاتی عدالت ہے اور اڑاتا کوئی اور ہے پیچھے سے، تاریخ عدالت دیتی ہے، بدلتا کوئی اور ہے، اور ویسے آئینہ کوئی اور ہے۔ سر، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، آپ کیا دیکھتے ہیں ججز کے سینئرٹی کیس لگا ہوا ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ججز کی سینئرٹی کا مستقبل وابستہ ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے کیس کے ساتھ بیسکلی۔ اس لیے ان دونوں کو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی جوائنٹ بینچ ہو تاکہ یہ سوال بار بار نہ پیدا ہو کہ آپ کی تعیناتی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کیوں سن رہے ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں۔ تو ان دونوں کیسز کو اکٹھا کر کے تو کوئی بینچ بنا کے لا جائے، پوری کورٹ بیٹھ جائے۔ سپریم کورٹ کو ساری کورٹ بٹھانے سے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ سر، آخری سوال لے لیں کہ 26ویں آئینی ترمیم، جس کو بلا شبہ ایک غیر آئینی ترمیم کہا جا رہا ہے، اور پاکستان جو تحریک انصاف ہے اس کا شدید رد عمل دیکھا گیا ہے، لیکن اسی ترمیم کے بعد بننے والا بینچ جو اسی ترمیم کے تحت بنا ہے، اس سے کیا توقعات ہیں؟ کیا آپ کو ریزرو سیٹیں وہ دیں گے؟ میر کیا سادہ ہیں، لیکن ہم نے لڑائی لڑنی ہے۔ ہم وین یو آر ان دی وار تو اس میں آپ کو یہ عزم ہونا چاہیے کہ میں کھڑا رہوں گا، باقی کیا کرتے ہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ تھینک یو سر۔